بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2215 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازمنہ سابقہ میں 3 اشخاص کے ساتھ ہونے والے ایک واقعے کو امت کی تعلیم کے لیے ذکر فرمایا۔ چونکہ یہ واقعہ کتاب البیوع میں ذکر کیا گیا اور اس میں 3 حصے بیان کیے گئے، 3 دوستوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور ایک نے خرید و فروخت کی تھی، اس لیے اس کے کتاب البیوع میں یعنی خرید و فروخت کے باب میں اس کو ذکر کیا گیا۔ حدیث آپ نے سماعت فرما ہی لی تھی اور ہم اس پر تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا کہ آپ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے کہ ان پر بارش ہونے لگی، وہ ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، اچانک پہاڑ کی ایک چٹان ٹوٹ کر اوپر سے گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر قدرت کاملہ ظاہر ہوئی کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات کو بدل دیتا ہے۔ اس سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم حالت امن میں ہوتے ہیں تو ہم خوف کے ماحول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب ہم مالدار ہوتے ہیں تو تنگدستی کا خیال تک نہیں آتا، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم بیماری کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، جب ہم آسودہ حال ہوتے ہیں تو ہم پریشانیوں کے دنوں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سکون، یہ وقار، یہ مال و دولت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ گزرنے والے دن ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جب یہ ہمیشگی کا تصور ذہن میں آتا ہے اور ہم ان کے برعکس جو دن ہیں یا ماحول ہیں ان سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری سرکشی بڑھتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے اور یہ جب تک میری ذات موجود ہے، میری ذہانت، میری عقل موجود ہے، یہ تمام چیزیں بھی چلتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے اپنے زوال سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتا ہے، ظلم کی طرف بھی بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض اور واجب کردہ کو ترک کرنا آسان سمجھنے لگتا ہے یا توبہ میں دیر کرتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے گناہوں میں دلیر ہو جاتا ہے اور وہ کسی کی نصیحت سننا چھوڑ دیتا ہے، پھر اچانک ماحول پلٹا کھاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو ایسے کہ جو بہت ہی زیادہ مالدار تھے انہیں نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سے آپ کے سامنے عزت دار لوگ کسی حالات کی گردش کی وجہ سے ذلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسروں کی پریشانیاں دور کیا کرتے تھے بعض اوقات وہ کرائسس میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، جب ہم حالت امن میں ہوں تو کبھی آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ میرے ساتھ دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہوں، کیوں نہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں، کیوں نہ میں ان حالات میں بھی اللہ کا فرما بردار رہوں تاکہ اس کی رحمت میری طرف کامل طور پہ متوجہ رہے۔ اور جو انسان کی کوشش ہے، ورنہ تو دیکھیں چاہے کتنے آپ اچھے بن جائیں، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو پریشانی ضرور متوجہ ہوگی، لیکن جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں اور ہزارہا پریشانی اور مصیبتوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ وہ انسانی کوشش تو ہم کریں نا، اس کے باوجود اگر پھر معاملہ برعکس ہو تو ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے رب نے جیسا رکھا ہم اس کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو مجھے اپنی جوانی میں بڑھاپے کو یاد رکھنا چاہیے، مالداری میں تنگدستی کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے، حالت صحت میں ہیں تو بیماری کو بھی سوچنا چاہیے، اور پھر جب یہ اچانک چیزیں آتی ہیں اگر ہم پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوں اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں تو پھر ہم اتنے پریشان نہیں ہوں گے، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، پریشانی کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے، اور خرابیاں بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گی، جیسے بے عملی، ناحق کو قبول کرنا اور حق کو سننا چھوڑ دینا اور گناہوں پر دلیر ہو جانا، توبہ کو ٹال مٹول کرنا، یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بڑے پرامن طریقے سے جا رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، غار میں گئے، چٹان گر گئی، بند، اب اندر نہ کھانا ہو نہ پینا ہو اور انسان اگر اندر پھنس جائے تو پھر وہیں پہ مقبرہ بننا تھا۔
تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی میری جو موجودہ حالت ہے میری طاقت کا نتیجہ ہے اور میں جب تک چاہوں اپنی عقل اور طاقت سے ان حالات کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے. چنانچہ اب ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نے جو سب سے افضل عمل کیا ہو اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ایک روایت میں ہے کہ اس کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات عطا فرمائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ ایک دفعہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ بیان کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے نبی جو بات بیان کرتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالی قصے کہانیاں سنانا ان کا مقصود ہو، بلکہ تعلیم امت ہی کا قصد و ارادہ ہوتا ہے. اس میں قصد و ارادہ کیا ہے کہ یہ کوئی نیا عقیدہ ہمارا نہیں تھا، کہ نہیں ہے کہ جی دعا کے اندر اپنے اکابرین کا وسیلہ پیش کریں، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، متبرک مقامات کا وسیلہ پیش کریں تو معاذ اللہ یہ کوئی نئی چیز ہو یا ہم اس کو کفر و شرک سے تعبیر کرنے لگ جائیں، بلکہ یہ تو ازمنہ سابقہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ اپنی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ، ان اچھی چیزوں کا وسیلہ پیش کریں کہ اس کی رحمت اس کا ذکر سن کر متوجہ ہو، تو اس یعنی اس کے ذکر کے بنا پر متوجہ ہو. تو اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اگر وسیلہ قائم کرنا کفر و شرک ہوتا تو نجات کیا، ان پہ تو اور عذاب نازل ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ کے نبی نے اس کو جوازی طور پہ کیوں ذکر کیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے ایک شرک کیا کہ انہوں نے وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا؟ ایسا تو نہیں ہوا. تو اس لیے جب نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز تو اس سے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکابرین کا وسیلہ پیش کرنا تو اس سے بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ نیک عمل تو پھر بھی میرے اور آپ کی ادائیگی میں کوتاہی کی بنا پر شاید کچھ نقص کے ساتھ ہو، لیکن جو نفوس قدسیاں ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں اور پاکیزہ مقامات ہیں، جیسے کعبۃ اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا، روضہ رسول کے وسیلے سے دعا کرنا، تو ان میں تو کوئی نقص ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے تو بہت کچھ عطا فرمائے گا، اس لیے شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب انہوں نے تینوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کو نجات دی. پہلے نے یہ دعا کی کہ وہ بکریاں چراتے تھے، دودھ لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنی والدین کو دودھ پلاتا تھا، ایک دفعہ مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، میں دودھ لایا تو ماں باپ سو چکے تھے، اور میری عادت تھی پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا اور خود پیتا. اس دن جب وہ سو گئے تو میں ساری رات وہاں پر کھڑا رہا کہ کب یہ جاگے میں ان کو پلاؤں. میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا، پہلے اپنے والدین کو پلایا. اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر ہے یا خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. تو وہ تھوڑی سی سرک گئی لیکن اس میں سے راستہ نہ بنا. اس پر ہم نے تبصرہ کر دیا تھا کہ ہمارے جو یہ اگرچہ ان پر فرض یا واجب نہیں تھا، ماں باپ اگر سو بھی رہے تھے تو یہ مکلف نہیں تھا کہ ان کو جگاتا یا ان کا انتظار کرتا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی پہلے پلا سکتا تھا اور ان کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیتا تاکہ وہ محروم بھی نہ رہتے. لیکن بہرحال اس نے اس کو ایک ادب سمجھا کہ میں اپنے پہلے والدین کو پلاؤں پھر اپنے بچوں کو پلاؤں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ ادب و احترام مقبول ہوا. اس سے ہمارے وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں جو ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جب وہ خصوصاً بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ان کی کھانسی بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ان کا سمجھانا بھی بڑا برا لگنے لگتا ہے. وہ بیچارے ایک کمرے کے کونے میں چرپائی پہ پڑے ہوں تب بھی ان کا وجود کھٹکنے لگتا ہے کہ انہوں نے کمرے پہ قبضہ کر رکھا ہے، مریں تو یہ کمرہ خالی ہو جائے. تو بعض اوقات اولاد نہیں کرتی تو اولاد کی اولاد، اور جو اولاد کی زوجہ مبارکہ ہوتی ہیں وہ مطلب بڑ بڑ کرتی رہتی ہیں کہ بڈھے مریں، بڈھا بڑھیا تو ہمیں ہمارا روم ایک حاصل ہو جائے گا، مہمان آتے ہیں بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی فلاں فلاں. اور اسی طریقے سے اگر ان کا علاج معالجے کی ضرورت پیش آئے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم بعض اوقات جھنجھلا جاتے ہیں، لہجہ تلخ کر دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. اگر وہ سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم فوراً ان کی بات کاٹ کے احساس دلاتے ہیں کہ تو آپ پرانے ہو چکے ہیں، آپ کی عقل کم ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، موجودہ دور کا ہوں، لہٰذا اب آپ کو ہمیں سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اگر ماں باپ بیچارے نماز کے بارے میں کہے بیٹا کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، ہر وقت فلمیں ڈرامے چلتے رہتے ہیں، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلاں کچھ نیک عمل بھی کر لیا کرو، تو یہ نصیحتیں بھی انتہائی بری محسوس ہوتی ہیں. بچے پاؤں پٹکتے ہوئے اور اپنا روم کا دروازہ زور سے دھڑ سے بند کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، ہماری زندگی میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں.
یعنی ان کو آزاد چھوڑ دو، مریخ پہ پہنچا دو ان کو، وہاں پر جا کر یہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں۔ بڑوں کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں، اور اس پر پھر جو مطلب باپ ہے یا ماں ہے، بہو اور بیٹا، یہ پھر ماں باپ پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، آپ کا دور گزر چکا، ہمارا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے بسا اوقات انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ آپ نے رمضان کے متعلق وہ حدیث مشہور معروف ہے، سرکار نے جو ممبر پہ 3 درجوں پہ قدم رکھا، ہر درجے پہ آمین فرمایا، تو صحابہ نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر دعا کی تھی، تینوں درجوں پہ ایک ایک دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا، جس میں سے ایک کیا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تو یہ ایک روایت میں ہلاک ہو جائے وہ شخص، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو ہلاکت یقینی ہے، دنیا میں ظاہر ہوگی یا آخرت میں۔ تو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں۔ جو میرے بھائی بہن مجھے ایسے سن رہے ہیں، اگر ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تو زمانہ ماضی کو یاد کریں، کبھی آپ نے جھڑکا ہو، ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، دروازہ زور سے بند کیا ہو، پاؤں پٹک کے چلے گئے ہوں، ان کی باتوں کا رد کیا ہو، برملا منہ بھر بھر کے ان سے بدتمیزیاں کی ہوں، اور بدبخت ترین ہے وہ اولاد کہ جو مارتی ہے ماں باپ کو۔ مجھے ایسے سے کیسز ملے، ماں باپ کو مارنا، انہیں گالیاں بکنا، یہ تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے کہ یہ جہنمی شخص ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے اور اپنے ماں باپ کو جس طرح ہو سکے راضی نہ کرے۔ موت بھی اتنی سخت اور بری آئے گی کہ تصور نہیں کر سکتا آدمی، بہت سخت موت ہے، اور شدید ترین عذابات قبر، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی، پچھتاوا، ندامت، بھوک پیاس، اور پھر جہنم میں داخلہ۔ اس لیے جو ٹارزن بنے ہوئے نا، بہت اپنے پیسے کے زوم میں، طاقت کے زوم میں، مردانگی کے زوم میں، اور جو ہماری بہنیں ہیں بعض اوقات جو اپنے بوڑھے ہونے کو بھول جاتی ہیں اور کسی بوڑھے کے خلاف وہ کارروائیاں اپنی جوانی کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں جب آپ بوڑھی ہوں گی آپ کا انجام بھی بڑا دردناک ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر آپ کا اور زیادہ برا انجام ہوگا۔ جو آپ نے چابیاں بھری ہیں اپنے شوہر کو، میں ان بہنوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ شوہر کو چابی بھر دی اور وہ روزانہ آ کے ماں باپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ان سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، اور وہ آرام سے کمرے میں بیٹھی ہوئی کہتی میرے دل کو سکون مل گیا ہے، سارا دن بڑھیا نے میرا دماغ خراب کر رکھا تھا، سکون مل گیا ہے۔ اور بعض اوقات تو چیلنج کرتی ہیں آنے دو تمہارے بیٹے کو، میں کرواتی ہوں بات۔ پھر وہ بیٹا آتا ہے تو فوراً اسے اپنے پاس بلا کر خوب چابی بھر کے بھیج دیتی ہیں، اور بیٹے بھی بیچارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال اس میں ماں باپ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دینی تربیت کرتے نہیں، انہیں دین اس وقت یاد آتا ہے جب ایسے بچے بدتمیزیاں شروع کرتے ہیں نا، پھر کہتے تمہیں نہیں پتہ اللہ نے ہمیں کیا مقام مرتبہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھائی اللہ کو یاد کر لیتے، اللہ نے بہت کچھ سکھانے کو فرمایا ہے، اپنی اولاد کو سکھا دیتے تو آج وہ آپ سے بدتمیزی نہ کرتی۔ تو بہرحال لیکن ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے ہرگز بدتمیزی نہ کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب آپ خدمات کریں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل مقبول ہوگا انشاءاللہ، بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں دور ہوں گی۔ وہ بھی اچھی طرح غور سے سنیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کسی ایک بھائی یا بہن کے حوالے کر کے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیں گے، کسی بہن کے حوالے کر دیں گے، پھر پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ خوف ہوگا پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھئی تم بھی اپنے پاس رکھو یا کوئی مالی امداد دو۔ آج آپ کا یہ راہ فرار اختیار کرنا، آپ یہ سمجھتے ہیں چند ٹکے بچا لینے سے آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی، اور آخرت آپ کی بہت ہی خطرے کے اندر ہوگی۔ اور یہی آپ کے ساتھ یہ رویہ جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے نا، عنقریب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرنے والی ہے۔ صبر کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا درد کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو شرم آئے گی، پھر آپ کو ندامت ہوگی، پھر پچھتائیں گے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا پوری زندگی ظلم کریں گے، آخری ٹائم میں رونا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، بڑی مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ اچھی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا، لیکن وہ رونا ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ وقتی طور پہ کسی کا بیان سنا، کوئی بات دل پہ اثر کر گئی تو آنسو بہا لیے، اس کے بعد وہی روش ہے۔ بھائی اپنی روش کو بدلیں، چینج کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ماں باپ محتاج ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہوں، محتاج ہوں، تو تمام بہن بھائیوں پر برابر ان کی کفالت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی۔ یہ نہیں کہ بیٹے ہی کفالت کریں گے، لڑکی بھی کرے گی،
ان سب کو ان کے پیسے ملا کر اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کے ساتھ خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کوئی تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو زندہ کر گیا۔ اس طرح کہ یہ ذکر ہوتا رہے گا، بخاری پڑھی جاتی رہے گی، قیامت تک ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، دینی لوگ جو وابستہ ہیں وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ماں باپ ملے ہوئے ہیں لیکن وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے اور ناروا سلوک کر کے اپنے آپ کو گمنام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہیں ہی گمنام، مریں گے تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے براندہ درگاہ، ان کی طرف کوئی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے، تباہ ہوں گے اور برباد ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں نے تھوڑا سا اشارہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا تھا جو اپنی فیملیز کے ساتھ باہر سیٹلڈ ہو گئے ہیں۔ وہ نہیں پرواہ کرتے کہ ماں باپ تڑپ رہے ہیں ہمارے دیکھنے کے لیے، ہم سے ملاقات کے لیے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، یورپ میں، باہر کے ملکوں میں بڑے آرام سے۔ جی کیا کریں بچوں کا فیوچر، آپ کے بچوں کا بھی تو فیوچر ہوگا نا، پھر ان کے بچوں کا فیوچر ہوگا، پھر آپ بھی تڑپیں گے اور ترسیں گے جب آپ کی اولاد آپ کے پاس سے جا کر کسی اور سٹی میں ٹھہر جائے گی اور آپ کے پاس ملنے بھی نہیں آئے گی۔ اپنے اسی طریقے سے تنگی وقت اور قلت فرصت کا عذر بنا کر اس وقت احساس ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، واجب ہے اولاد کے اوپر وقتاً فوقتاً فون پہ تو بات کرے اور کچھ عرصے بعد اب باقاعدہ فزیکلی طور پہ ماں باپ کی خدمت میں آ کر ان سے ملاقات کریں، چاہے اس میں لاکھوں کا آپ کا ٹکٹ لگے، آپ پہ فرض واجب وہاں رہنا نہیں تھا۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی دل جو، یہ اللہ نے لازم کیا تھا۔ آپ نے جو لازم تھا اس کو چھوڑ دیا، جو لازم نہیں تھا وہ اپنے آسائش دنیا کے لیے ہم نے اختیار کر لیا، اور اس کی وجہ سے ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں فون پہ بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، جنازے میں شرکت نہیں کی۔ ایک تو ہے کہ چلو آج کل جیسے کووڈ-19 کا مسئلہ ہے، بیچارہ پھنس گیا بیٹا وہاں پر، یہاں نہیں آ سکا، فلائٹ وقت پہ نہیں ملی، فلائٹ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کون جائے اتنا خرچہ کر کے؟ جہاں کیلکولیشن کریں گے فوراً بیٹھ کر، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں پھر بھی آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کتنے پیسے لگیں گے، کتنے لاکھ لگیں گے، اسے فوراً پاکستانی ہندوستانی کرنسی میں چینج کر کے دے گا، وہ اتنا زیادہ، چھوڑو یار کون جائے، یہ غلط چیز ہے۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔